اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے چیز حوالے سے سفراز کروں گے، تحیل کے اورانے بھی ہیں بخشش تیری، خاک صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعد کل دائن دعائن و شفائن۔ ناظرین معذرت چاہتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ایکچولی تھوڑا سا ہم لیٹ سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیو ٹو ہیوی ٹریفک جو ہے ہمیں راستے میں ملی تھی، تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں فیملی لاء کے حوالے سے، جو یہاں پہ جو فیملی یو کے کا فیملی لاء ہے اس کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا جو ہے اللہ نہ کرے کہ مسئلہ کو بن گیا ہے اور آپ کی طلاق ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے جو آپ کا میٹریمونیل ہوم ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس کی کیسے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، پھر بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کی جو کسٹڈی ہے وہ کس کے پاس جائے گی، اور اس کے جو طلاق کے ریزنز ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کوائٹ کلیئرلی جو ہے یہ انفیکٹ بہت سارے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں فیملی کو، اور اگر آپ کو پورا یہاں کا جو لاء ہے اس کی آپ کو نالج نہیں ہے تو آپ کے جو ہے مسئلہ اور مزید بڑھ سکتے ہیں، اسپیشلی when it comes to جو ہے میٹریمونیل ہوم جو ہے اس کے حوالے سے۔ کیونکہ اس ایک بات میں سٹارٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کی جو ہے طلاق ہو جاتی ہے تو جب تک طلاق کلیئر نہیں ہوتی تب تک تو آپ ایکچولی اسی گھر میں رہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ عدالت کے پاس جائے اور مکان جو ہے میٹریمونیل ہوم اس کو وہ جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے کورٹ میں آرڈر دے، اور جب اگر آپ کے بچے ہیں تو 18 سال سے اگر نیچے آپ کے بچے ہیں تو پھر آپ کو جو پارٹی بچوں کے ساتھ جس کی کسٹڈی ہے وہ اسی مکان میں رہ سکتے ہیں جب تک بچے 18 سال کے نہیں ہو جاتے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتے تھے، اور جو ہے طلاق کے تو اوبیسلی یہاں پہ 5 مین گراؤنڈز ہیں جس پہ آپ طلاق لے سکتے ہیں، اس میں اڈلٹری بھی ہے، ان ریزنیبل بیہیویئر ہے، ڈیزرشن ہے، 2 سال کا سیپریشن ہے، اور 5 سال کا جو ہے وہ سیپریشن ہے۔ 2 سال جو ہے وہ آپ اگر سیپریٹ رہتے ہیں تو آپ کو دونوں پارٹی کی جو ہے وہ اجازت چاہیے، اور ایٹریویبل ایک گراؤنڈ ہے جس پہ جو ہے انفیکٹ نیا گراؤنڈ ہے جس پہ ٹوٹلی شادی آپ کی جو ہے بریک ڈاؤن ہو چکی ہے، تو اس بیسس پہ بھی آپ جو ہے وہ طلاق لے سکتے ہیں۔ طلاق جب یہاں پہ جب آپ طلاق اپلائی کرتے ہیں تو طلاق کی توقن 550 کے قریب جو ہے وہ عدالت کی فیس ہے۔ اگر آپ جو اپلائی کرنے والے ہیں وہ کلیمنٹ جو ہیں ان کے پاس اگر اتنا پیسہ نہیں ہے اور وہ بینیفٹ پہ ہیں یا لو انکم پہ ہیں تو ان کو جو ہے فی ایگزیمشن جو ہے وہ ایکچولی مل سکتی ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں عدالت کو اپنی جو عدالت کی فیس ہے اس سے ایگزیمشن لینے کے لیے، تو آفٹن وہ جو ہے فی ایگزیمشن جو ہے آپ کو جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ پھر آپ جو ہے زیادہ تر تو جو سمپل ڈیورس کے اپلیکیشن ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی خاصی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی وکیل کریں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر اس میں میٹریمونیل ہوم بھی ہے اور پھر بچوں کی کسٹڈی بھی ہے تو پھر بہتر یہی ہے، یا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے آپ کی تو بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی وکیل کر رہے ہیں۔ اگر آپ بینیفٹ پہ ہیں تو آپ کو لیگل ایڈ بھی مل سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ اگر میٹریمونیل ہوم یا کسٹڈی نہیں انوالو بچوں کی تو پھر آپ کو جو ہے وہ لیگل ایڈ ملنا مشکل ہے۔ لیگل ایڈ کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکچولی اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کیونکہ آفٹن شادی میں جو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے آپس میں نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپس میں بیٹھ کر بات وہ کرنا نہیں چاہتے، کمپرومائز وہ کرنا نہیں چاہتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہے وہ عدالت میں سیٹل ہو، تو یہ بہت بڑی ڈینجرس سچویشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک پارٹی کو لیگل ایڈ مل گئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس لیگل ایڈ ہے، ہم کون سے اپنے پاکٹ سے پیسے دے رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ عدالت میں ہی جا کر جو ہے نا اپنا جو ہے حق ہے وہ لیں گے، لیکن یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی سم ٹائم ان کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جب آپ کو اس اپنی جو میٹریمونیل ہوم ہے اس میں جب آپ کو حصہ ملے گا
تو یہ ہوتا ہے کہ لیگل ایڈ بورڈ جو ہے جو پیسے انہوں نے آپ کے سلسٹر کو دیے ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ پیسے جو ہے وہ کاٹیں گے اپنی وہ جو فیس انہوں نے دی ہے وکیلوں کو وہ پہلے لیں گے پھر آپ کو حصہ دیں گے اور یہ سم ٹائم جو ہے یہ زیادہ آپ کو نقصان ہوتا ہے فیس وائز کیونکہ جو سلسٹر ہوگا جب وہ لیگل ایڈ پہ ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے بلنگ کرے گا تو وہ جتنا بل بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے تو جب پھر آپ کو مکان ملتا ہے تو وہ جتنے پیسے اس نے لیے ہوتے ہیں لیگل ایڈ سے وہ لیگل ایڈ والے سارے پیسے جو ہیں آپ سے لے لیتے ہیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ رائٹ فرام دا اسٹارٹ اگر کسی وکیل کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ ایک لم سم اگری کر لیں کہ ہمارے جو یہ کیس ہے اس کے ہم اتنے پیسے دیں گے تو وہ آپ کے لیے لانگ رن میں جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ یہ بات جو ہے ہم لوگوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ کے مکان کا مسئلہ ہے تو آپ آپس میں بیٹھ کر اس کو حل کر لیں رادر دین گیٹنگ جو ہے سلسٹرز انوالو جب سلسٹرز انوالو ہوں گے دونوں طرف سے 20 سے 25,000 پاؤنڈ جو ہے آپ کے سلسٹرز کی فیس چلی جائے گی تو جو آپ کو مکان سے حصہ مل رہا ہے اس میں تقریباً 50,000 جو آپ کا ویری ہارڈ ارن جو مکان آپ نے لیا ہوتا ہے دونوں طرف کی فیس ملا کر تقریباً 50-60,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ایکچولی آپ کے جو ہے وہ لیگل فیسوں میں چلے جاتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصلہ جج وہی کرے گا کیونکہ جب لاسٹ ہیئرنگ ہوتی ہے تو آفٹن جو ججز ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈ کے وکیل کو بولتے ہیں کہ جائیں آپ باہر بیٹھ کر آؤٹ سائڈ کورٹ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں کوئی پرسنٹیج اگری کر لیں کہ کتنا پرسنٹیج لینا ہے تو اس حوالے سے پھر جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے اور اگر یہی چیز جو ہے آپ سٹارٹ پہ جو ہے وہ اگری کر لیں rather than going to court کوئی اپنے ہی فیملی کے ممبرز ہیں ان کو انوالو کر لیں اور وہ آپ کی جو ہے بات کو سیٹل کر دیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 50-50 ملے گا کچھ لوگوں کے ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ ملے گا اور دوسروں کو کم ملے گا یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ نمبرز آف ایئرز جو ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوں اور پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک پارٹی کام کر رہی تھی اور دوسری جو گھر کی لک آفٹر کر رہی تھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے نمبرز آف ایئرز جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں کنٹریبیوشن کیا کی ہے آپ نے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم اگر آپ کو بچے چھوٹے ہیں اور میٹریمونیل ہوم آپ لیو کر جاتے ہیں تو جو وہاں کے جو مورگیج ہوتی ہے بل وغیرہ اگر مکان آپ کے نام پہ ہے تو اس کی لیگل رسپانسبلٹی اسٹل آپ کے ہی پڑتی ہے کہ آپ نے وہ دینے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ لیگل آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ پوری کریں کیونکہ یہ نہیں ہے کہ طلاق آپ کی یا مسئلہ جو ہے وہ طلاق کی طرف جا رہا ہے اور آپ کو گھر سے نکال دیا پہلی بات ہے کہ گھر سے جو ہے وہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو نکال نہیں سکتی ہے اگر آپ کے نام پہ گھر نہیں ہے تو اسٹل آپ کا رائٹ ہوتا ہے اس مکان میں تو وداؤٹ گیٹنگ اے لیگل ایوکشن آرڈر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتی انلیس جو ہے وہ آرڈر لے آتے ہیں عدالت سے کہ ہم نے اس کو یہاں پہ نہیں رہنے دینا کیونکہ اس سے جو ہے بچوں کو یا جو وائف ہے اس کو کوئی خطرہ ہے تو پھر پاسبل ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے نکلنا پڑے اور ادروائز اپنی مرضی سے اپنا گھر کو چھوڑ کر نہ جائیں پھر اگر چلے جائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو آپ ری انٹر ہو سکتے ہیں آپ کی جو اسپاؤز ہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ جو لک وغیرہ ہیں اس کو چینج نہیں کر سکتے تالے وغیرہ کو نہیں چینج کر سکتے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو بعد ان کو بہت سارے کمپلیکیشن اور مسئلے پیدا ہوتے ہیں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کا حصہ ہے پراپرٹی میں لیکن آپ کا نام نہیں ہے تو آپ ایک جو ہے لینڈ رجسٹری پہ آپ اپنا چارج بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کی انٹرسٹ ہے پراپرٹی میں کیونکہ اگر ایک آدمی کے نام جب مکان ہو تو وہ کسی وقت بھی وہ بیچ سکتا ہے آپ کی نالج کے وداؤٹ یور نالج تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو شک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ اپنی انٹرسٹ جو ہے وہ لینڈ رجسٹری پر جا کر وہاں پہ ایک چارج ہوتا ہے وہ لگا دیں آپ جو ہے انفیکٹ سیپریشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ 1 سال سے کم شادی ہوئی ہے تو آپ کی شادی وہ لاسٹ نہیں کر رہی تو اس میں طلاق کے لیے آپ نہیں جا سکتے آپ سیپریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ جو بات ہوتی ہے ود ریگارڈس ٹو دی چلڈرن اوبیسلی جب تک یہاں کا قانون ہے کہ بچے جب تک 18 ایئرس سے کم ہیں تو ان کی کسٹڈی جو ہے وہ ان کی ماں کے پاس جاتی ہے
تو انلیس کہ آپ پروو کر سکیں کہ ماں از ناٹ کیپیبل آف لوکنگ آفٹر دی چلڈرن. لیکن ایسی سچویشن میں ہم لوگوں کو یہ بہت کیئرفل ہو کر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے پاسبل ہے کہ سوشل سروس بھی انوالو ہو سکتے ہیں. جب آپ اس قسم کے الزام لگائیں جو ہے ایک اسپاؤس پہ کہ وہ بچوں کی لک آفٹر نہیں کر سکتی, تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ سیکشن 37 کی جو اسیسمنٹ ہے جو لوکل کاؤنسل کرتی ہے وہ بھی انوالو ہو جائے, تو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں کہ کیا ان فیکٹ بچوں دے آر سیف ود دا پیرنٹس اور ناٹ. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے آپ کو بچنا چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ جو ہے وہ انوالو ہو جائیں. پھر سیکشن 47 کا بھی ہوتا ہے, تو وہ گائیڈنس ہوتی ہے عدالت کے لیے, کورٹ کے لیے, کس طرح فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں, کیونکہ ویلفیئر آف دا چائلڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس ملک میں. تو جب یہ انفیکٹ جب آپ کا جو مکان ہے وہ بھی جب اگر آپ سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پیراماؤنٹ کنسیڈریشن جو ہے وہ انفیکٹ بچوں کی جو ہے ویلفیئر ہوتی ہے, اور اس کو جو دیکھتے ہیں. اینڈ جو یہاں پہ ایکچولی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا میرج بریک ڈاؤن ہو چکا ہے تو مینٹننس جو ہے بچوں کی جو ہے خرچہ جو ہے آپ کو دینا پڑتا ہے بائی لو. اگر آپ نہیں دیں گے تو یہاں پہ کرمنل افینس ہے, اور یہاں پہ ایک اسپیشل ایجنسی جو ہے یو کے میں بنی گئی ہے. اگر جو والد ہے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اگر کام کر رہا ہے تو اس کو سرٹن پرسنٹیج ڈپینڈنگ کہ کتنے بچے ہیں اس حساب سے اس کی جو انکم ہوتی ہے اس انکم کی پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے وہ اس کو جو ہے بچوں کی مینٹننس اس کو دینی پڑتی ہے. یہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, یہ جو ہے یہ یہاں کا قانون ہے, تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی دینی پڑے گی. اگر آپ جو ہے وہ کہیں دور بھی چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ایجنسی ہوتی ہے جن کا کام یہی ہے, اسی لیے وہ کہ ایجنسی بنائی گئی ہیں کہ والد کو ڈھونڈیں اور بچوں کا جو ہے وہ خرچہ پورا کریں. یہ جو سچویشن ہے فیملی میٹر کی یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ڈسیبل ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے جو والد ہوگا, اگر وہ 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے بچہ تو پھر مکان کو سیل کرنے کا تھوڑا سا جو ہے مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ 18 سے نیچے ہو بچے تو پھر جو ہے وہ سیل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جو مینٹننس وغیرہ ملتی ہے وہ 16 سال تک ہوتی ہے, لیکن انلیس جو چائلڈ ہے وہ فل ٹائم اسٹڈی میں ہے تو پھر 20 سال تک جو ہے مینٹننس آپ کو دینی پڑتی ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ جو قانون ہے اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو دا فیملی میٹرز یہ کافی اسٹرکٹ ہیں, اور بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے بھی بہت سارے اسٹرکٹ ہیں. جب ایشو آتا ہے فیملی جو ہاؤس ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, یہ زیادہ تر کیس ہمارے پاس آتے ہیں. اس میں ایک انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں دونوں پارٹیاں, اور ان کی فیملی بھی ایک پوزیشن لے لیتی ہیں, ڈیڈ لاک سچویشن میں چلی جاتی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے اور عدالت میں ہی جا کر فیصلے کیے جائیں. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جو ہے یہ انفیکٹ فائنینشلی دونوں پارٹی کے لیے وائبل نہیں ہے. اور جو یہاں پہ ایک اور جو ہے ادارہ اسپیشلی بنایا گیا ہے اسی وجہ سے, جو جن کا کام یہی ہے کہ عدالت جانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ بات جو بھی ہے آپ کی آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹل ہو جائے, نیگوشیشن ہو جائے. وہ آپ کے لیے میڈیٹ کریں گے کہ دونوں پارٹی کے لیے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے اور کس طرح وہ حل کیا جائے. اگر وہ میڈیشن جو پارٹی ہوتی ہے وہ انفیکٹ اگر وہ کسی کنکلوژن پہ ریچ نہیں ہوتی تو پھر آپ جو ہے وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں. لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا اگر وہ ایشو ڈالتی ہے یا بچوں کی جو ہے سیفٹی کا ایشو ڈالتی ہے تو پھر جو ہے یہ میڈیشن جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ بائی پاس بھی کر لیتے ہیں. اور آفٹن جو ہے ایک پارٹی اگر ان کو قانون کا پتہ ہے تو وہ پہلے سے ہی اپنا ایک جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کیس کہ سرٹن پروسیجر کو اوائڈ کرنے کے لیے. تو ناظرین یہ پروگرام ایکچولی لائیو ہے. اگر آپ نے کوئی ایشو ہے آپ کا فیملی لاء کے حوالے سے یا میٹریمونیل ہوم کے حوالے سے یا پھر بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے یا پھر جو کے پروسیڈنگ آپ کی جو ہے لوکل کاؤنسل جو ہے آپ کے خلاف لے رہی ہے, تو آپ مجھے جو ہے وہ لائیو کال کر سکتے ہیں. اقرا اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دیا گیا ہے, تو آپ ہمیں کال کریں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی لیگل ایشو ہے تو آپ سوال کر
کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک جو ہے وہ فیملی لا کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کا کوئی بھی مسئلہ ہے امیگریشن کے حوالے سے ہے, فوجداری کے حوالے سے ہے, لینڈ لارڈ ریٹرن کے حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے ہے, تو آپ ایکچولی سوال کر سکتے ہیں. میں بیرسٹر ہوں اور یہ جتنے بھی ایریا ہیں, جتنے بھی سبجیکٹ ہیں, اس میں جو ہے کام کرتا ہوں, اسپیشلائز کرتا ہوں. کوئی ایک فیلڈ میں تو میں اسپیشلائز نہیں کرتا ہوں. تو اگر آپ کو انفیکٹ یورپین لا کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. انڈین سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی آپ کو لیگل ایشو ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جو ہے آفس پاکستان میں بھی اور ہائی کورٹ پاکستان کا بھی میرے پاس لائسنس موجود ہے. ناظرین, ود ریگارڈس ٹو جو فیملی میٹرز ہیں, اس میں زیادہ ڈیٹیل میں تو کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک جنرل ایڈوائس دی جائے, تو تقریباً جو ہے کسٹڈی کے حوالے سے جو بچوں کی کسٹڈی ہے, اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن جو ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے. اگر بچے 10-11 سال کے ہیں اور ایکچولی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر ان سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. جج جو ہوتا ہے وہ ایکچولی پوچھ سکتا ہے بچوں کے کہ آپ کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں, والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ. تو یہ بھی جو ہے یہاں کے قانون کا پارٹ ہے. اگر بچے جو ہے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ڈسیبل بچہ ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈسیبلٹی کس قسم کی, ذہنی ڈسیبلٹی ہے یا فزیکل ڈسیبلٹی ہے, وہ اپنے فیصلے لے سکتا ہے. تو اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, کیونکہ ڈسیبل بچوں کی میں زیادہ کیئر جو لی جاتی ہے, ججز کو اسپیشل انسٹرکشن ہوتی ہے کہ ویسے تو بچوں کے کیسز میں کیونکہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن بچوں کی ہوتی ہے تو اسپیشل انسٹرکشن تو جج جو ہے اسی پہ جاتے ہیں, لیکن جب ڈسیبل بچہ ہو تو پھر ان کو مزید جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. آئی تھنک ناظرین کو کالر ہے, تو کالر لے لیتے ہیں, بات کو جاری اور ساری رکھیں گے اس کے بعد. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ڈیورس ہوئی تھی, جس وقت ڈیورس ہوئی تھی تو ہسبینڈ نے بولا کہ مجھے 60% چاہیے. انہیں 60% رکھ لیا سی, جب تو 40% میں وہ مکان بیچنا سی. تے اس نے کہا کہ مجھے 60 چاہیے. تو جج نے پوچھا اس وقت کہ تینوں 60 کیوں چاہیے, تو کہنے لگا کہ کیونکہ آئی رن مائی فیملی which is mean family سی. دونوں بچے اس کے پاس تھے, بچے اس کے پاس نہیں, تھے کہ بچے آپ کے؟ ایڈلٹ شادی شدہ سارے فیملی اکٹھے اچھا, رہتے تو تھے, وہ 3 بہویں, 18 سال سے اوپر تھے, لیکن وہ بچے بہویں ساتھ رہ رہے تھے. نہیں بچے 2 ساتھ رہتے بیٹے تھے, ان میں سے کوئی بچی وغیرہ شادی ایک بیٹی کرنی کی تھی یا شادی کسی ابھی کی نہیں ہونی اسٹڈی تھی. کر رہے تھے؟ ایک بیٹی کی شادی رہ گئی تھی, تو 2 بیٹے شادی شدہ پاس رہے تھے, بیٹی بھی رہ رہی تھی, میاں بیوی تھے. تو جب اس نے 60% بول دیا تو میں نے بھی بولا کہ ٹھیک ہے, اوکے, فیملی کو اس نے رن کرنا, ٹھیک ہے, میرا تو نہیں, بچوں تو ہے. تو بعد میں وہ لے کے علادہ ہو گیا پیسے, اس نے فیملی دوسری شادی کر کے پاکستان سے لیا سے, اب علادہ رہ رہا ہے, تو وہ پیسے 60% کھا لے گیا. اب اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کتنے عرصے پہلے ہو گیا. اور یہ جو آؤٹ سائڈ کورٹ اگریمنٹ ہوئی تھی آپ کی, یعنی کہ آپ کے وکیلوں نے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک کو نہیں, 60 ملے گا, ایک کو ہم 40؟ کورٹ میں گئے تھے, جج نے کے سامنے سب کچھ ہوا تھا. جی جی, تو وہ جو آرڈر ہے آپ کے پاس ہے, اگر اس آرڈر پہلی بات ہے کتنا عرصے پہلے کی بات ہے؟ یہ 20 میں. اچھا, 4 سال پہلے کی بات ہے. جی, تو آپ کے وکیل تھے اس وقت آپ کے, اور اس کے پاس وکیل تھے یا نہیں؟ اس نے خود ہی لیٹر بنایا تھا. بات دراصل یہ ہوئی کہ ہم نے پراپرٹی بیس پہ ڈیورس, اس نے انفارمیشن لی کہ ہم نے پراپرٹی کے لیے جی کرنی ہے ڈیورس. لیکن جب بات ہو گئی تو اس نے اپنا مائنڈ ایسا بدلا کہ اس نے سوچا کہ میں شادی کیوں نہ کروں, ڈیورس پیپر میرے ہاتھ میں آ گیا ریجنل. تو اس نے نیت بدل لی, تو وہ پھر اس کاموں میں پڑ گیا, تو شادی کر کے چلا گیا, گھر بیچ گیا. تو مجھے 40 دے کے 60 لے کے تو 10 اس میں 2 گھر خرید لے, اور بائی ٹو لیٹ, تو باقی خود رینٹ پہ رہ رہا ہے. لیکن اسٹل وہ ہے جو ہم سولوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ شادی کر آیا, لیکن بیٹی کی شادی کرنی تھی, اس نے, وہ اس کی ذمہ داری تھی. تو وہ اس نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس نے کی تھی, بس وہی کو 10,000 لگا دیا, لیکن اس نے 40% بس دوسرا تو 50,000 تو مجھ سے زیادہ لے لیا تھا نا. نہیں, وہ تو اس نے لے لیا اوبیسلی, پر اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ اس کو چیلنج, ایک تو ٹائم کافی ہو گیا اور ٹائم بار ہو گیا, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہ پروف کیسے کریں گی, کیونکہ وہ اس نے تو اگر وہ تو یہی وہ کہے گا نا لیٹر کہ ہے, میں نے اتنے پروف یہ پیسے, کریں کہ نہیں میری بیٹی وہ تو بھی. ٹھیک ہے, لیکن وہ جب کہہ رہے ہیں کہ شادی ہوئی ہے اور شادی میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو وہ تو ایکچولی زیادہ بڑھ چڑھ کے بل شو کرے گا نا کہ اتنے پیسے میرے جو ہیں وہ شادی میں لگ 10,000 گئے. ہی لگایا اس نے, وہ بھی مر کے, تو 40,000 تو میرا نہیں, لے وہ جاؤ. مشکل ہو جائے گا اس وقت جو ہے نا. آپ
کا اگر وکیل ہوتا تو وہ اگریمنٹ جو ہوتی تھی یا جو بھی آرڈر تھا مذاق میں یہ ڈیورس کی تو بعد میں فتویٰ لے آیا ابھی 3 مہینے میں ہم رجوع کریں گے میاں بیوی ہیں ڈونٹ وری ہم صرف پیپر ورک کر رہے ہیں اسی کے لیے ڈیورس کر رہے ہیں لیکن اس نے ایسا مائنڈ بدلا اور ایسا سب کچھ کیا کہ دیکھیں یہ تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو انفیئر ایڈوانٹیج لیتی ہے اور گیون سچویشن ٹرسٹ لوز کر لیا اس نے ہمارا سب کا جا وہ تو اوبیسلی سیمز لائک جو ہے نا وہ آپ کے پاس وکیل نہیں تھا اس وقت پتہ نہیں اس نے سب خود ہی کیا تھا میں تو مجھے اور میری بیٹی بھی ساتھ تھی لیکن لے گیا تھا جب آپ کی طرف سے وکیل پیش نہیں ہوا تھا نہیں کوئی بھی نہیں تھا اس نے خود پتہ نہیں کیسے کیا اور ہم جج کورٹ میں گئے تھے لیکن بیٹی بھی میرے ساتھ تھی دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا کیونکہ وہ سیمز لائک کہ خود ہی اس نے اپلیکیشن کیا آپ کا بھی لوئر نہیں تھا اس کا بھی نہیں تھا وہ تو چلو آپ اس نے ڈیورس میری طرف سے درج کی مجھ سے پوچھے بغیر میری طرف سے کیونکہ وہ تو سامنے اگر وہ کر دے تو ہو ہی جانی تھی لیکن اسے میری طرف سے کرائی جا کے مجھ سے پوچھا بھی نہیں تھا لیکن ڈیورس پیپر پہ آپ کو سائن تو کرنے پڑتے ہیں نا وہی نا سائن تو مجھے کرنے تھے میں نے کیے جج کے سامنے لیکن اس نے یہ پوچھا ضرور تھا کہ تم 60% کیوں لے رہے ہو تو اس نے بولا کیونکہ میں اپنی فیملی رن کرنی ہے دیٹس وائی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ پھر تم ایگری ہو میں بولا ہاں لیکن وہ فیملی کو لیفٹ کر کے تو ڈس آن کر کے چلا گیا آپ نے جب اگری کر لیا تو پھر مسئلہ جو ہے وہ جج تو اسی بات پہ جائے گا جو اسے انفارمیشن مل رہی ہے کیونکہ جب آپ نے سائن بھی کر دیے ڈیورس ڈاکیومنٹ تو وہ تو جج کو تو یہ ہے نا کہ آپ اگری کر رہے ہیں پھر جب نیگوشیشن کا جو مسئلہ تھا 60-40 وہ بھی آپ نے سامنے جج کے سامنے عدالت میں اگری کر لیا لیکن اوبیسلی آپ کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ جو اپنی بات پہ جو کھڑا نہیں رہے گا کہہ رہا تھا فیملی کا مطلب یہی تھا کہ بچے ہیں بیٹی ہے مطلب 2 بچے پاس رہ رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھیں وہ پھر اپنی بات پہ نہیں کھڑے رہے نا تو یہ تو اوبیسلی شادی تو اس نے کی ہے لیکن اتنے پیسے نہیں لگائے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ it's bit too late in the day اچھا تو دوسرا ایک بات پوچھنی ہے کہ پاکستان سے اسپانسر کرنا ہے جب کسی بندے نے یہاں سے تو اس کو بینک میں پیسے بھی شو کرنے پڑتے ہیں ویجز سلپ تو کیا کیا چیزیں مطلب جی دیکھیں جو بھی اسپانسرشپ آپ وزٹر کے لیے کریں گے نا جو بھی پاکستان سے آئے گا وہ یہاں کا جو اسپانسر ہے اس کے پیپر نہیں دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر جو ایکچولی پاکستان سے آ رہا ہے وزٹر اس کے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس وہاں پہ کوئی کام ہے اس کی وہاں پہ کوئی زمین ہے یا زمین نہیں اس کی ذمہ داری کرتا ہے اور تو وہ پھر زمین کے سارے پیپر ساتھ اس کو لگانے پڑیں گے لیکن اسٹیٹمنٹ اس کے پاس سٹل ہونی چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی جو ریگولر انکم شو کر رہی ہے لاسٹ 6 ماہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو دکھانی پڑے گی اس میں پیسے بھی ہونے چاہیے اور ریگولر انٹری بھی ہونی چاہیے پیسے جو آ رہے ہیں وہ بھی اور جو پیسے نکل رہے ہیں اس سے وہ بھی ہونے چاہیے ذمہ داروں کی ریگولر تو وہی 9 سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے یا 2 دفعہ جی وہ ہے نا کہ پھر اگر وہ سال کا ہے نا تو پھر ان کے پاس جو اپنا ناج وغیرہ یا جو بھی زمین سے ان کو آمدن آ رہی ہے اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ رسیتیں بنا لے کہ اتنا ہمیں اس سیزنلی اتنا ہمارے جو ہے گندم ہوئی تھی یہ اتنی ہم نے بیچی یہ مارکیٹ میں جا کر تو یہ ہمیں اس کی رسید ملی ہے اتنے پیسے آئے اور اتنے ہی پیسے جو ہیں پھر وہ اکاؤنٹ میں شو کرے کہ یہ پیسے 3 مہینوں کی بنانی ہے کتنی دیر کی بنانی ہے 6 ماہ کے ہوتے ہیں یہ 6 ماہ کی جو ہے نا اچھا تو پیسے بینک میں کتنے شو کرنے ہیں اس نے کیش 2 میاں بیوی آ رہے ہیں دیکھیں 2 میاں بیوی ہوں گے تو کم از کم 10-12 لاکھ روپیہ جو ہے نا ان کے پاس ان سیونگ میں ہونا چاہیے اچھا تو دوسرا اب یہ جو بنانے والا ہے یہاں سے اسپانسر کرنے والا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے دیکھیں اس کی تو خاصی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان کے پاس اوبیسلی جو ہے وہ کیونکہ جو آ رہا ہے وہ شو کرتا ہے کہ خرچہ میں اپنا خود کروں گا تو وہ یہاں کا تو اسپانسر برٹش ہونا چاہیے کام کر بھی رہا ہو تو پھر بھی ہو سکتا ہے اگر کام نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی اسپانسر کر سکتے ہیں آپ رہنے کی جو ہے جگہ آپ شو کرتے ہیں کہ اکوموڈیشن ہم پرووائڈ کریں گے جاب تو کر رہا ہے پولیس میں جاب کر رہا ہے وہ پے سلپ پہ بتانی ہوتی ہیں کتنے مہینے جب پے سلپ تو 1 منتھ 2 منتھ کی ساتھ لگا دیں ساتھ میں ایک اکوموڈیشن لیٹر بنے گا وہ کسی وکیل سے بنا لیں یا کسی اسٹیٹ سے بنا لیں کہ یہاں ہماری پراپرٹی ہے یہاں کا رہ سکتے ہیں اکوموڈیشن ہونی ہے تو وہ دونوں ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نے وکیل کے پاس جانا ہے وہ تو جانا پڑے گا آپ کے وکیل کے پاس آج کل آن لائن اپلیکیشن ہوتے ہیں بہتر ہے آپ کسی وکیل سے کر لیں تھوڑا سا پیسے دے کے اس سے آپ کی ہیڈک ختم ہو جائے گی کہ کون سی ڈاکیومنٹ چاہیے ایک دفعہ اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کرتے تو پھر ان کے ریکارڈ میں وہ چلا جاتا ہے بایو ڈیٹا جو ہے نا دونوں پارٹی کا پھر دوبارہ جو ہے نا وہ ویزا لینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نہیں اس کا مطلب ہے یہاں سے بھیجنے والے اسپانسر کو اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ آنے والے کے لیے جی ساری ریکوائرمنٹ بیسیکلی جو ہے نا وہ آنے والے کی وہ دیکھتے ہیں اسے انکم شو کرنی ہے منتھلی اسے ساتھ شو کرنا ہے وہ پراپرٹی اپنی ذمہ داری کی ساری چیزیں بتانی ہے اسے وہ اس کے نام ہیں ویسے
جی اچھا تھینک یو آپ کا تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ فار یور کال کا جزاک اللہ جی، خدا حافظ۔ ناظرین یہ پہلے تو انہوں نے بات کی تھی ڈیورس کی، اوبیسلی یہ ڈیورس کی سچویشن جیسے میں بات کر رہا تھا تو انفیکٹ اس سے پہلے جو ہے ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، تو بریک پہ چلتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔